عطا تارڑ صاحب نے دو باتیں کی ہیں. پہلی بات، انہوں نے اپنی وزارت کا آغاز ہی جھوٹ سے کر دیا اور کہا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہیں اب پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کے چکر میں مہم شروع کی ہیں، جس کی ہمارے چیئرمین صاحب نے اور پی ٹی آئی نے کھل کے تردید کی. ایسے جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے. یہ بدگمانیاں عوام کے ذہنوں میں پیدا کی جا رہی ہیں کہ گویا پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ پاکستان میں کو معیشت کے حوالے سے کوئی نقصان دینا چاہتی ہے. غلط ہیں، لغو ہیں، بے بنیاد ہیں. دوسری بات جو انہوں نے پکچر پورٹرے کیا ہے کہ جی کانے ہیں، سائیکل ہیں، کمرے ہیں، یہ ساری بات غلط بیانی ہے. خان صاحب کو ایک سیل میں رکھا گیا ہے. سابق وزیر اعظم ہونے کے باوجود اور سپیریئر کلاس کو انٹائٹلمنٹ ہونے کے باوجود خان صاحب کو کوئی سہولیات نہیں دی گئی ہیں. جیل کے قانون میں خود پروویژن ہے کہ کوئی بھی جیل کا قیدی یا ولاتی اپنے خرچے پہ اپنا کھانا کھا سکتا ہے. ایسے بہت سارے قیدی ولاتی ہر جیل میں ہوتے ہیں، اڈیالہ میں بھی ہیں، جو اپنے خرچے پہ اپنی مرضی کا کھانا، اور وہ مرضی کا کھانا بھی اس طرح نہیں ہے. کچھ چند آئٹم ہیں جو جیل مینیول میں پرووائڈ کیے گئے ہیں اور اسی کے مطابق کھانا دیا جاتا ہے. جو وہ بتا رہے ہیں کہ اتنے کمرے ہیں، یہ سب سراسر جھوٹ ہے. خان صاحب جو ہیں انتہائی نامساعد حالات کا شکار ہیں، لیکن اس کا حوصلہ ہے، اس کی استقامت ہے کہ وہ ان تمام مسائل کا ڈٹ کے مقابلہ کر رہے ہیں. جو عمران خان سے گفتگو بھی نہیں کرنے دیتا تھا اندر میڈیا سے، آج میں دیکھ رہا تھا کہ اس کی چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، بہت زیادہ پریشان لگ رہے تھے. کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیے، سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہیں اس کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، ہمیں ان کا ادراک ہے. بہت بڑی جیل ہے اور ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے سرکاری ملازمین کو تختہ مشق بنائیں. البتہ آج عدالت کے سامنے میں نے کہا 7 ماہ سے خان صاحب کے ساتھ ہماری ملاقاتیں وکلاء کی، قانون کہتا ہے کہ وکلاء کی بات چیت کو کوئی دوسرا آدمی سماعت نہیں کر سکتا ہے. اس پہ سردار اعجاز اسحاق صاحب نے ریٹ الاؤ کی اور ڈائریکشن دی جیل حکام کو کہ آئندہ وکلاء کی میٹنگ میں کوئی جو ہے ان کا عملے کا آدمی نہیں بیٹھے گا، جس کی وائلیشن ہوئی، جس پہ میں نے تبینی عدالت کی درخواست سپرنٹینڈنٹ کے خلاف دائر کی اور اب سپرنٹینڈنٹ جیل نے جو ہے یقین دہانی کرائی. آج ہماری ملاقات ہے اور انشاءاللہ پہلی دفعہ ہوگا کہ ہماری ملاقات میں کوئی جیل حکام کا بندہ نہیں بیٹھا ہوگا. علی امین گنڈا پور کی کل ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم سے، تو اب ایک تو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ تنقید کر رہے ہیں، خاص طور پہ ورکر، اور دوسرے نمبر پہ نون لیگ یہ تاثر دے رہی ہے کہ جیسے جعلی حکومت کو اب پی ٹی آئی نے تسلیم کر لیا. جو بیانیہ تھا دھاندلی کے حوالے سے وہ آپ کا خوش ہو گیا تھا. نہیں، دیکھو ایسی بات نہیں ہے. وہ صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، وہ چیف ایگزیکٹو، اور صوبے کے جو بہت سارے فنڈز ہیں وہ وفاقی حکومت نے دینے ہیں. ورکنگ ریلیشن بہرحال ڈیفیکٹو حکومت بھی سمجھو ورکنگ ریلیشن رکھنا ہے، اور ورکنگ ریلیشن کی خاطر وہ ادھر آیا ہوا تھا اور اپنا ڈیمانڈ اس نے کرنا تھا. تو جس نے وزیر اعظم کی آفس کو آکوپائی کیا اسی سے مطالبہ کیا جائے گا. تو یہ جو تنقید کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. بالکل ان کا ملاقات بڑا ضروری تھا اور ملاقات ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی پیش رفت کمیٹی بنے گی اور کے پی کی حکومت کو اپنا ڈیو شیئر ملے گا، جو بہت عرصہ سے جو نوٹسز جاری ہوئے ہیں وزیر اعلیٰ کے پی کو، تو اب کیا ان کی خطرے میں تو نہیں، وہ جو نوٹس ایشو ہوا ہے وہ اس کی سیٹ وغیرہ خطرے میں. سر، سینیٹ الیکشن سے کے حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے جو ملاقاتوں کا سلسلہ تھا، کیا اس لیے روکا گیا تھا؟ دیکھو شاید یہ بھی اسی کی ایک کڑی تھی، لیکن آج انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے. بالکل ضروری ہے. کل کوئی اور سوال اگر ہے؟ چیف منسٹر پنجاب جو ہے وہ نواز شریف کو جو ہے نا انہوں نے اعلیٰ ترین پروٹوکول دے دیا، کیا قانونی حیثیت بنتی ہے اس کی؟ یہ تو آپ چیف منسٹر سے پوچھیں. بالکل نہیں بنتی. نواز شریف کی طبیعت دیکھیں، سرکار کے پیسے یہی لوگوں کو خدشہ ہے کہ یہ حکومت خود بحران ہے. یہ ملک و عوام کو بحرانوں سے نہیں نکال سکے گی. کسی کو غیر ضروری طور پر غیر طریقے سے جو اس کا انٹائٹل نہیں ہے اس کو پروٹوکول دینا یہ بالکل غلط ہے اور مذمت کرتے ہیں. اگر اور ایک مذمت اور ہم بھی کرتے ہیں، انہوں نے سرکاری آٹے کے تیلے پہ نواز شریف کی تصویر چسپا کر دی ہے، اور اس کے علاوہ پیاز اور کیلے کی دیگر صوبوں کو ترسیل جو ہے روک دی ہے. رمضان کے مہینے میں دوسرے مسلمان پاکستانیوں کے ساتھ ایسے عمل کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ دیکھو وہ جو تصویریں انہوں نے پبلش کروائی تھی اس پہ سپریم کورٹ نے پہلے سو موٹو لیا تھا. ثاقب نثار صاحب نے ججمنٹ دی ہے اور یہ سب کچھ ختم کروایا تھا کہ اس میں لیڈرشپ اپنا نام نہیں دے گی اور لیڈرشپ اپنے پبلسٹی پبلک پیسوں پہ نہیں کرائے گی. اس لیے اس کو تصویریں انہوں نے پبلش کروائی تھی اس پہ سپریم کورٹ نے پہلے سو موٹو لیا تھا. ثاقب نثار صاحب
साहब ने जजमेंट दी है और ये सब कुछ ख़त्म करवाया था कि इसमें लीडरशिप अपना नाम नहीं देगी और लीडरशिप अपने पब्लिसिटी पब्लिक पैसों पे नहीं कराएगी, इसलिए इसको वैसे थैंक यू बस जी।